میرے مذہب کی سچائی ہے، میرا کوئی بھی امام کسی بھی حاکم کے دروازے پہ نہیں گیا۔ چلے میں جملہ تبدیل کرنے لگا ہوں، مرزا صاحب اشرف بھائی، خلافت والے امامت والوں کے دروازے پہ آئے ہیں۔ میں نے آج تک کسی بھی امامت والے کو خلافت والے کے دروازے پہ جاتے نہیں دیکھا۔ پہلا دور تھا تو پہلا خلیفہ علی کے دروازے پہ، دوسرا دور آیا تو دوسرا خلیفہ علی کے دروازے پہ، تیسرا دور آیا تو تیسرا خلیفہ علی کے دروازے پہ، پھر حکومت سج دھج کے حسن کے دروازے پہ پہنچی۔ حسن نے پاؤں کی ٹھوکر مار کے کہا اٹھاؤ اپنے زخمی اونٹ کو، تمہیں نہیں پتا یہ دنیا کو میرے باپ نے طلاق دی ہے، اور جسے باپ طلاق دے وہ بیٹوں پہ حرام ہو جائے۔ اٹھاؤ اس اپنی بادشاہت۔ بسم اللہ سرکار، تمہاری یہ بادشاہت میرے نزدیک کچھ بھی نہیں۔ بادشاہت میں عزت نہیں، امامت میں عزت ہے، تخت والوں میں عزت نہیں۔ وہاں 9 لاکھ تھے، یہاں 72 تھے۔ 9 لاکھ حکومت لے کے آئی تھی، 72 امام لے کے آیا تھا۔ اب اگلی صدر جھنگ نہیں سمجھے گا تو پھر کوئی بھی نہیں سمجھے گا۔ جو حکومت لے کے آئی تھی اور ان میں، اور جو امام لے کے آیا تھا ان میں فرق کیا تھا؟ وہاں منتیں کر کر کے بلائے جا رہے تھے، یہاں چراغ بجھا بجھا کے اٹھائے جا رہے تھے۔ وہاں آ کوئی نہیں رہا تھا، یہاں سے جا کوئی نہیں رہا، وہاں رک کوئی نہیں رہا تھا، یہاں جھک کوئی نہیں رہا تھا۔ آج بھی کسی کے پاس زندوں کی فہرست نہیں، کسی کو نہیں پتا کہ 9 لاکھ میں سے کون کون بچا۔ 72 کی فہرست آج بھی موجود۔ اگر میرا کوئی اہل سنت بھائی، کیونکہ یہ مجلس بارگاہ میں نہیں، چوک چوراہے میں ہے، ہم فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آئمہ کے ماننے والے ہیں، ہم امامت کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہی نہیں کہ تخت کس کے پاس ہے، تاج کس کے پاس ہے۔ ہمیں تخت اور تاج نہیں دیکھنا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے امام کسے بنایا ہے، رسول کا بیٹا کون ہے، وارث قرآن کون ہے۔ بندوں نے سمجھا ہے کہ شاید جس کے پاس تخت ہوتا ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، جس کے پاس تاج ہوتا ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ جتنا میرا کوئی اہل سنت بھائی بیٹھا ہے ابھی کے ابھی قرآن ممبر پہ لے کے آئے، وہ قرآن کھولے، میں قرآن سے نکال کے بتاتا ہوں کہ اللہ کے بنائے میں اور بندے کے بنائے میں فرق کیا ہوتا ہے۔ جسے اللہ بنا کے بھیجے، اللہ اسے تخت اور تاج نہیں دیتا، اللہ تخت اور تاج نہیں دیتا۔ اللہ نے سب سے پہلا خلیفہ حضرت آدم کو بنایا تھا، اور خدا نے جب آدم کو زمین پہ اتارا تو خدا نے آدم کو تخت نہیں دیا، تاج نہیں دیا، لشکر نہیں دیا، اقتدار نہیں دیا، سپاہی نہیں دیے۔ حضرت آدم کو خدا نے تخت اور تاج کے بغیر بھیجا۔ میرے مالک یہ تیرا پہلا خلیفہ زمین پہ آ رہا ہے، اس کا پروٹوکول بنا، اسے تخت دے، اسے تاج دے۔ خدا نے کہا اگر میں آدم کو تخت اور تاج دے کے زمین پہ بھیجتا تو پھر قیامت تک کے لیے اصول بن جاتا، جس کے پاس تخت ہوتا وہ میرا خلیفہ ہو جاتا، جس کے پاس تاج ہوتا وہ میرا خلیفہ ہو جاتا۔ میرے اللہ پھر کیسے پتا چلے گا تیرا خلیفہ کون ہے؟ فرمائے میں نے آدم کو تخت اور تاج نہیں دیا، میں نے آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے۔ اب قیامت تک یہ نہ دیکھنا تخت کس کے پاس ہے، یہ دیکھنا فرشتہ کس کے دروازے پہ آ، جس کے دروازے پہ فرشتہ ہے وہ ہے اللہ کا بنایا۔ اللہ کا بنایا ہوا وہ ہے جسے فرشتے بھی مانے۔